الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں سبحان اللہ عزیزان گرامی وقار انتظار کرتے کرتے اخیر میرا نمبر آ ہی گیا اور آپ تمامی حضرات کو دیکھ کر ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں جب اس جلسے میں آ رہا تھا تو گاڑی والوں سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کون سے کھیتی میں لے جا رہے پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہوئے یہاں آ رہے اتنا بڑا جلسے کا نظام دیکھ کر کے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے سیمانچل کے لوگ صحیح ڈھنگ سے اپنا گھر نہیں بنا پاتے لکڑیوں کے گھر چھپر کے گھر لیکن میرے مصطفیٰ کے نام پر عالی شان جلسہ تو ضرور سجا دو اس میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا اس میں کوئی کمپرومائز کہاں یہ جلسہ اور کہاں چھوٹے چھوٹے گھر کوئی مطابقت نہیں لگتی اور بہت بڑے بڑے لوگ یہ سب نہیں کرتے غریبوں کے حصے میں ہی یہ کام آیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ شروع فرمائی تھی تو غریبوں نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا سبحان اللہ اور غربت میں ہی اسلام پھیلتا رہا آج بھی میرے عزیزوں بہار میں ادھر بھی لیجیے پورا لیجیے کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر یہاں کے الیکشن کی دھمک بھی سنتے تھے تو سیمانچل کی بات زیادہ سنتے تھے سبحان اللہ اس کی وجہ اور کیا ہے یہ خالی بٹھی مار رہا ہے سب نے پتا ہے سب نے پتا ہے اس علاقے کا تذکرہ زیادہ کیوں ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ قوم زیادہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں چبھتی زیادہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بات ہے کہ دنیا کا ہر درندہ ہماری طرف دیکھتا ہے اور خونخوار نظروں سے مٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور یہ پہلی بار نہیں چنگیز اس کے بڑے بھی آئے ہلاکو اس سے بڑے بھی آئے لیکن وہ اس دین متین کا کچھ بگاڑ نہ سکے جی آپ بھی نہ گھبرانا یہ جلسے کوئی ختم نہیں کر سکتا جی بے شک اور نہ یہ نام ہمارے کبھی ختم کیے جا سکتے ہیں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہے کچھ بات تو ہے سبحان اللہ مٹتی نہیں ہستی ہماری جی صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا جی یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے اب تک نام ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا اور پھر ایک بات باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا ایک بڑی لذت ہے بڑا عجیب احساس ہے بہار کے بنگال کے جھارکھنڈ کے جلسوں میں میں بولتا بہت بھی ہوں آپ لوگوں کے انتظامات و انصرامات کے خلاف بھی
رات بھر سجاتے ہیں اور بہت سارے اس کے جو نیگیٹو پوائنٹ ہے اس پر بولتا بھی ہے. لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں بہار میں, جلسے زیادہ کرتے ہیں, اس پر بولتا بھی, لیکن دل میں ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے جیسی تیسی ہے قوم, سرکس میں پیسہ برباد کرنے سے میرے مصطفیٰ کے نام پر تو لگاتی ہے. کسی اور جگہ پر ان کو چھوڑ دیا جائے تو شاید پتہ نہیں مجرے کرنے والوں کو دیکھیں گے. لوگ انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے, یہاں نہیں تو کہیں اور محفلیں لگا دیں گے. اسی بہانے کم از کم یہاں شعراء اسلام آتے ہیں, خطبہ اسلام آتے ہیں, اور یہ ایک ایک لفظ پڑھتے جاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں رس گھولتے جاتے ہیں. جیسے جیسے یہ دین کا نظام ان جلسوں کے ذریعے سے قائم ہے. بہرحال میرے عزیزوں, ایک بات آپ سمجھ کر کے چلنا, یہاں پر بیٹھ کر تقریباً 1 گھنٹہ مجھ سے پیشتر حضرت مولانا صاحب نے چندہ بھی کیا بہت مسجد کے لیے. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگوں کا کام ہی کیا ہے, چندہ کرنا, رسید لے کے گھومتے رہتے ہیں. تمہیں اندازہ ہے دین کا یہ سارا نظام اگر یہ مولوی نہیں ہوتے تو پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہوتے. جی بے شک. یہ مدرسے, یہ مساجد کی مینا, یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے قائم ہوتے ہوں گے. چندہ خور لوگ, مگر آپ کو پتا ہے ایک ایک پائی دین کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا یہ علماء کی شان ہے. کیا ان کے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا مانگنا ان کی بچپن کی عادت ہے؟ نہیں. تمہارے درمیان اگر وہ ہاتھ پھیلاتے بھی ہیں تو دین کے نام پر. جی جی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی بقا کے مجھے بات یاد آتی ہے. میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور آج ہندوستان کی ایک ایسی عظیم یونیورسٹی کا نام ہے جس کے سامنے تاج محل کی اونچائی بھی پھیکی پڑتی ہے. تاج محل تو لوگ ٹکٹ دے کر دیکھنے جاتے ہیں اور فوٹو کھنچوا کر آتے ہیں, مگر الجامعۃ الاشرفیہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں. علماء ربانیین کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوتی ہے. جب اس کی تعمیر کا مسئلہ تھا, بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح اعلان کر رہے تھے کہ کوئی ہے جو لا کر کے جامعہ اشرفیہ کے لیے کچھ سپرد کرے. آپ کو مارہرہ متحرہ کے سید زادے سید العلماء نے بٹھا دیا اور کہا مولانا آپ بیٹھ جائیے, میں سید زادہ ہوں لیکن اس ادارے کے لیے چندہ میں کروں. آل رسول ہوں, مانگنے کی عادت نہیں, کبھی نہیں مانگا. اور اس کے بعد جب سید میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلان کیا تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ علاقہ دیکھ کر کے وہ بات یاد آتی ہے. مولانا تو 11,000 مانگ رہے تھے, وہاں پر چھوٹا گاؤں تھا, چھوٹی بستی تھی. جب مانگا جا رہا تھا چندہ تو ایک بوڑھی عورت ایک مرغی کا انڈا لے کر کے آ گئی. اب میرے گھر میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں, یہ چندے میں قبول کرنی تھی. مرغی کا انڈا, یہ لوگوں کے جذبات تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ انڈا دیکھ کر کے اس کو بھیج دیا گیا کہ اس کا کیا کیا جائے گا, اس کو بھی قبول کیا گیا. اور سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس عورت نے زمانہ یوسف کی یاد دلاتی, خریداروں میں اس کا نام آ جائے بس اسی لیے حاضر ہو گئی. بہرحال اس نظام پر میں نے تھوڑی سی گفتگو اس لیے کی کہ علماء کو حقیر مت سمجھو. یہ علماء ذلیل احترام اگر دین کے نام پر تم سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو سارے لوگوں کو ایک کیٹیگری میں مت شمار کرو. ایک جملہ میں آپ سے کہتا ہوں, توجہ سے سننا. ہر داڑھی والا چور نہیں ہوتا, لیکن چور داڑھی رکھ لیتا ہے. چور اپنی چوری چھپانے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے. ہاں, اس فارمولے کو سمجھ کر کے چلیں اور اس کو ہر جگہ فٹ نہ کریں.
داڑھی والے کو دیکھ کر کے حقارت سے دیکھنا میرے عزیزوں ہرگز نہیں. کچھ چور اگر اس طرح کے لباس پہن لیں تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر چائے والا چور ہے. نہیں کہہ سکتے. سب کو ایک کیٹیگری میں کیسے شامل کرتے ہیں؟ یہ ایک جملہ آپ یاد رکھیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. اور دوسری بات علماء ذوی احترام کے لیے خاص طور پر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے خطبے کے بعد. يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. کوئی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. یہ ایک جملہ قرآن پاک کا اتنا پاورفل ہے, اتنا پاورفل ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آئے گا. اور اگر کوئی غالب آیا ہوا ہے ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تم یا ہم محروم ہیں. کچھ عظیم مدد تھے جس کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. مرشد گرامی حضور قاضی شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ہم سے کہہ رہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت فسادات ہو گئے, الیکشن ہو گیا, لیکن مسلمانوں کو پکڑ کر کے پولیس لے جا رہی ہے. 8-10 دن ہو گئے, ابھی تک تھمی نہیں ہے یہ گرفتاریاں. اور وہ بیان کرتے کرتے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری پکڑ جو چل رہی ہے اس کی ساری مخبری مسلمان ہی کرتے ہیں. کون کہاں کس گھر میں چھپا ہے اور کیا کیا کر رہا تھا سب مسلمان ہی بتاتے ہیں, اور آج تک ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تب حضرت نے ایک آیت پڑھ کر کے ہمیں بتایا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا, کبھی نہیں. لن کا لفظ ہے نفی تاکید کے ساتھ. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر غلبہ نہیں دے گا. حضرت فرماتے مگر یہ کہ کسی کافر کی مدد مسلمان ہی کرے تو کافر مسلمان کے راستے سے دوسرے مسلمان پر غلبہ کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسلمان کو ذریعہ بنا کر کے ہی دوسرا کوئی تمہارے گھر پر حملہ کرے گا. آج کے حالات پر میں جو بات کر رہا ہوں سنو میرے عزیز. بہت سارے مسلمان اپنا فیوچر آج بنا نہیں پا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے. حالات ایسے ہیں کہ کسی اور مسلمان کو گرانے کے لیے ایک مسلمان کسی کافر و مشرک کی مدد پر بھی راضی ہو جاتا ہے. یہی میں بتا رہا ہوں کہ کبھی تمہیں کوئی قوم مغلوب نہیں کر سکتی جب تک کہ تمہارے اندر کے غدار تمہیں مغلوب نہ کرے. جب تک ہمارے درمیان موجود